کے خوف سے رونے کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی تعریف کی، پھر حمد کی وجہ بیان فرمائی، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی گئیں تو وہ سجدے میں گر پڑے اور رو پڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی وجہ سے اٹھنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں آنسو بہانے والا۔ ابن عباس نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تو آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ آنسوں کا ایک قطرہ بہانا زیادہ عزیز ہے۔ ابن مسعود نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنا دوں جبکہ یہ آپ پر نازل ہو چکا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے دوسروں کے ذریعے اس کی تلاوت سننا پسند ہے۔ چنانچہ میں نے انہیں باب النساء کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا۔ جب میں اس آیت تک پہنچا جس کا مطلب ہے، پھر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ اے محمد کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ فرمایا، ابھی کے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسلمانوں میں سے ایک کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودتے ہوئے دیکھا تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر روئے اور فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن یعنی موت کی تیاری کرو۔ عبداللہ بن شخیر نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور سینہ ابلتی کیتلی کی طرح گونج رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس حد تک روئے کہ اپنا کپڑا گیلا کر لیا۔ اما عائشہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہاں تک کہ اپنی داڑھی گیلی کر لی۔ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ پیروں تلے زمین گیلی ہو گئی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ آ کر بتایا کہ فجر کا وقت ہے۔ اتنا روتے ہوئے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ماضی اور آئندہ کی غلطیاں معاف کر دی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اسے پڑھتا ہے اور اس کے معنی غور نہیں کرتا۔ پھر آپ نے تلاوت کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو بلند ہے ایسی چیز سے اوپر، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اسے تو نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم کو ایک پکارنے والے کو سنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی طرف بلایا، کہا اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔